اچھا حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چھوڑ کر وہ جو سفر اختیار کیا اور پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے کا واقعہ، ان کی بیٹی سے شادی کا، یہ قصہ ہمیں سنائیے۔ پہلے میں علامہ صاحب کی بات کو آگے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کی۔ جی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن عطا کیا، اور وہ ایسا قرآن تھا جس نے عربی شاعری جو اس وقت میں بہت معروف تھی اس کا کلا کما کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں میڈیسن کو اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کو بہت عروج دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسے معجزات عطا کیے، جیسے کوڑی کا مرض دور کر دینا، اب مسیح مشہور ہوئے مسا کرتے تھے، تو ایسے معجزات عطا کیے کہ میڈیکل سائنس کے اوپر معجزات نے آ کر سواری کی اور اپنے آپ کو منوایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو میجیشنز ہیں اور جادوگر ہیں یہ اپنے ٹائم پہ عروج پہ تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک عصا ایسا عطا کیا جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس وقت کے جادوگروں کو یہ میسج دیا کہ جادوگری سے اوپر بھی ایک چیز ہے اور وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جب تک وہ نہ چاہے تمہارے جادو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور فرعون کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اب اس سے آگے چلتی ہیں، علامہ صاحب نے پہلے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف سفر کیا۔ یقیناً وہ ایک ایسا سفر تھا جو مصائب اور مشکلات کے اوپر مبنی تھا، اور بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں جو آپ کا نہیں ہے، جہاں کے خد و حال آپ کے اوپر عیاں نہیں ہیں۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت سے خیر کی دعا کی۔ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی حافظ صاحب؟ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک قبطی کو مکہ مارا، بعض روایات میں تھپڑ مارا اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ انٹینشنلی نہیں تھا، ان انٹینشنلی مکہ تھا۔ اور وہاں سے جب فرعون نے بدلہ لینے کے لیے آپ کے پیچھے افواج کو بھیجا تو آپ نے اپنی جان بخشی کے لیے وہاں سے ہجرت کی اللہ کے حکم سے۔ اب جب مدین پہنچتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے دو صاحبزادے۔ جی، آپ ایک کنویں پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور اپنی ضرورت کا پانی لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور دو خواتین ہیں جو نوجوان ہیں اور وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی، تو آپ نے ازراہ احسان آپ آگے بڑھے، آپ نے پانی لیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور اس سعادت کے بعد آپ وہیں پہ جلوہ گر ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ اپنے گھر کو گئیں اور شعیب علیہ السلام کو اس بارے میں مطلع کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ان کو بلا کے لائیں۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بہت پیاری بات، اور یہ خواتین کے لیے میسج بھی ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ جو دو خواتین تھیں وہ ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، ان کا چلنا ایسے تھا کہ ان کے چلنے سے حیا واضح ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، تو سبحان وہ جب آئی ہیں انہوں نے آ کر میسج دیا شعیب علیہ السلام کا کہ میرے والد محترم ہیں، وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور سارے احوال جو ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے وہ ان کو بیان کیے۔ شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی بھی دی، اور آپ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ آپ کے اس کردار کی وجہ سے اپنی صاحبزادی کے ساتھ نکاح بھی فرمایا، اور بعد ازاں سات کی تو شرط انہوں نے رکھی تھی، 10 کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آپشن ہے، تو آپ نے 10 سال وہیں پہ خدمت کی اور خدمت کر کے وہاں سے اس کے بعد رخصت ہوئے واپس۔ اس خدمت کی کیا حکمت ہوگی حافظ صاحب؟ دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ ہمارا جو نفس ہے ہمیں محنت اور ریاضت سے بگاتا ہے۔ دیکھیے ایک نبی یا کوئی بڑا بھی منصب ہوتا ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمارے لیے بوجھ ہو یا ہم اس کو بوجھ محسوس کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بکریاں چلائیں اور جو باغات کی خدمت کی وہ آپ کا نفس سے خلاصی پانے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ نفس اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا پانے والے نبی تھے، اور آپ نے اس چیز سے چھٹکارا پا لیا تھا کہ میں اتنا بڑا صاحب حیثیت، میں ان کے یہ چھوٹے کام کیوں کروں۔ آپ نے وہ کام کیے، خدمت کی۔ تھوڑا سا ضد کا ایلیمنٹ تھا موسیٰ علیہ السلام میں۔ دیکھیے ایک نبی کے اندر یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔
صحیح کیونکہ ایک نبی غیر کے سامنے نہیں جھکتا ہے. صحیح تو چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم نبوت سے اس بات کے اوپر مطلع تھے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی طرف سے یہ جو خدمت کہی گئی ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے، تو اس لیے انہوں نے رضا اور باخوشی اس کو سر انجام دیا. صحیح. وقار صاحب، ابھی جیسا کہ ذکر ہوا، حافظ صاحب نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا، اور اس دور میں جادو کا فتنہ بہت زیادہ تھا. سامری ایک جادوگر بہت مشہور تھا، اس کا کیا قصہ تھا؟ سامری کا قصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں ایک بات جناب آپ صاحب نے جو بات ذکر کی اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ اپنے ناظرین کے لیے اجاگر کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح شعیب علیہ السلام کے گھر میں خدمت کی اور بکریاں چرائیں، یہ جو بکریاں چرانے والا کام ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے لیا ہے تقریباً. اچھا. ہمارے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بکریاں چرانا کتنا مشقت والا کام ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ نفس سے خلاصی جو ہے نا وہ پانا. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر نبیوں کے بعد بھی، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر ان کی زندگی مشقتوں والی زندگی ہونی چاہیے اور ان کو کسی کام کے اندر اپنے آپ کو آر جو ہے نا وہ محسوس نہیں کرنی چاہیے. بالکل، یہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے ان کا. بے شک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا وہ کام لیا. دوسری جو بات ہے کہ اس میں یہ جو واقعہ آپ نے جادو کے حوالے سے ذکر کیا اور آپ سب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر نبی کو جو معجزے عطا کیے، اس وقت کے نبی کو ایسے معجزے عطا کیے جو اس وقت کا علم تھا یا اس وقت کا جسے کہتے ہیں کہ سکہ رائج الوقت تھا. تو قرآن کی مثال بھی ایسے ہی ہے. تو اس سے جتنے بھی داعیان ہیں، اسلام کا کام کرنے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے اگر دنیا کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، دنیا کے اندر اسلام کا کام کرنا ہے، تو ان کو بھی اس وقت کے جو علوم و فنون ہیں ان کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے اور ان کو اسلام کی دعوت ان فنون کو استعمال کرتے ہوئے پیش کرنی چاہیے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور بدلتی ہوئی دنیا جو ہے نا وہ کل کی بہت مختلف نظر آ رہی ہے. تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان علوم اور فنون کو استعمال کریں دین کی دعوت کے لیے. جو کہ یہ پرورش کا فرعون کے ہاں ایک مقصد سمجھ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر وہ مصری کاہنوں سے سارے علوم سیکھنا. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو علوم سکھائے. تو سامری بھی اسی طرح ایک جادوگر تھا. اس نے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جو ہے نا وہ کوہ طور پہ گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور بڑی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے نا وہ وائلیشن کی اور اللہ تعالیٰ کو بار بار ناراض کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز ان سے چھین لیا اور وہ امت وسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ اعزاز دے دیا کہ اب دنیا کی امامت جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے چھین کے اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو دے دی ہے. اور ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر کے میں کہہ دیا کہ یہ ان کی خصلتیں تھیں، یہ وہ کام تھے جو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے معجزات تک کو جھٹلا دیتے تھے. امت محمد کے لیے یہ کام ہے کہ تم نے ان کے راستے پہ نہیں چلنا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے اندر آخری الفاظ جو ادا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ اس کے اندر جو مغضوب علیہم ہے نا یہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. غضب ان کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، پوری طرح جاننے علم ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے نا اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کی یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی، بغاوتیں کی اور اپنے نظام، اپنے طریقے، اپنے اسلوب پہ انہوں نے چلنا چاہا.